بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کی وہ نورانی مخلوق کے بارے میں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہر وقت وہ ہمارے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی، جن کی تخلیق، ذمہ داریاں، طاقت اور عبادت ایسی ہے کہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آخر فرشتے کس طرح نظر آتے ہیں؟ وہ کھاتے کیا ہیں اور کس طرح سوتے ہیں؟ ان کے پر کتنے ہوتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرشتوں کے بارے میں 10 حیرت انگیز حقائق جو قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے۔ تو چلتے ہیں پہلی حقیقت کی طرف۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ان کی تخلیق انسانوں یا جنات سے بالکل مختلف ہے۔ نور سے بننے کی وجہ سے وہ بہت تیز، بہت لطیف اور ہمارے چشم بصیرت سے بہت پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان عام حالات میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ فیکٹ نمبر 2، انسان اور جانوروں کے برعکس فرشتوں کو کھانے پینے، سونے یا آرام کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ تھکتے بھی نہیں اور ان کی عبادت کبھی بھی نہیں رکتی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل عبادت کرنے والی مخلوق ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف جو نیک اعمال لکھتے ہیں اور ایک بائیں طرف جو کہ برے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں اور کبھی بھی غفلت میں نہیں پڑتے۔ فیکٹ نمبر 4، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے اور ہر پر نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے۔ صرف ان کا نورانی وجود ہی انسان کے لیے ناقابل برداشت طاقت رکھتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، جنت میں کل 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر مخصوص فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق جنت میں جانے والوں کا استقبال کریں گے۔ وہ مومنین سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، تم پاک ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیکٹ نمبر 6، جہنم کے دروازوں کے پاس سخت مزاج، انتہائی طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ قرآن میں ان کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ ان پر فرشتے مقرر ہیں، سخت، طاقتور، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کا سردار مالک نامی فرشتہ ہے۔ فیکٹ نمبر 7، فرشتے پاک جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، گندگی، بدبو اور غلط چیزوں والی جگہوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے قرآن کی تلاوت اور ذکر سے ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، جب کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی صرف ایک لمحے کے عمل سے آسمان کے فرشتوں کی دعائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کی روح پھونک دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی عمر، رزق، عمل اور قسمت کو لکھ دیتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ فیکٹ نمبر 10، فرشتوں میں سب سے عظیم وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا حجم، ان کی تعداد بیان کرنے کے لیے انسانی زبان کافی نہیں ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان فاصلہ ہی سالوں کے سفر جتنا ہے۔ دوستو، فرشتے وہ عظیم مخلوق ہیں جو مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ یہ مخلوق ہم سب کو اللہ کی رحمت کی طرف بھی بلاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔